بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں اب سب ٹھیک ہوں گے. پچھلی کلاس میں ہم منصوبے سبق کے بارے میں چند معلومات سیکھے تھے. منصوبہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام جو کرنے سے پہلے تیار کیا جاتا ہے اس کو منصوبہ کہتے ہیں. منصوبے سبق کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ یعنی اس کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ ہیں ایئر پلان، یونٹ پلان اور لیسن پلان. آج کی کلاس میں اس کے متعلق چند سوالات و جوابات دیکھیں گے انشاءاللہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. تو فرسٹ کوشچن ہے، منصوبہ کسے کہتے ہیں؟ کام کے آغاز سے پہلے، کام شروع کرنے کے بعد، کام کی اہمیت و افادیت تمام. منصوبہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کام کے آغاز سے پہلے جو پلان ہے اس کو منصوبہ کہتے ہیں. کوئی بھی کام جو کرنے سے پہلے تیار کر لینا. نیکسٹ، منصوبہ بندی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے منصوبہ بندی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ ہیں ایئر پلان، یونٹ پلان اور لیسن پلان. منصوبہ بندی پہلے کیسی کرنی چاہیے؟ منصوبہ بندی، سبق کی منصوبہ بندی، سالانہ منصوبہ بندی، مہینے کی منصوبہ بندی، اکائی منصوبہ بندی. پہلے منصوبہ بندی، سالانہ منصوبہ بندی کو تیار کرنی چاہیے. ایک وقفے کی منصوبہ بندی کو کیا کہتے ہیں؟ سالانہ منصوبہ بندی، سبق کی منصوبہ بندی، کام کی منصوبہ بندی، مقاصد کی منصوبہ بندی. ایک وقفے کی منصوبہ بندی کو سالانہ منصوبہ بندی کہتے ہیں. نیکسٹ، یونٹ پلان کسے کہتے ہیں؟ اکائی کی منصوبہ بندی، اخلاق کی منصوبہ بندی، سبق کی منصوبہ بندی، تحصیل علم کی منصوبہ بندی. یونٹ پلان اکائی منصوبہ بندی کو کہا جاتا ہے. جانچ کے معنی کیا ہیں؟ امتحان کا انعقاد، معلم کی کامیابی و ناکامی، طلباء کی کامیابی تمام. جانچ یعنی ایوالویشن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معلم کی کامیابی و ناکامی، جانچ کرنا. طلباء کی حصول یابی کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی طلباء کی حصول یابی کو معلوم کرنے کے لیے طلباء کو استاد کیا کرنا چاہیے؟ معلم اس کو تعین قدر جانچ امتحان کوئی بھی نہیں، جانچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. تدریسی علاقوں کو تعین ماہر تعلیم، اس ماہر تعلیم نے کیا. ہربرٹ، بنجمن بلوم، اسکنر، تھارنڈائک. تدریسی علاقوں کا تعین کو معلوم کرنے والے ماہر کون؟ بنجمن بلوم. تدریس شروع کرنے سے پہلے معلم کو کن چیزوں کو طے کرنا ہوتا ہے؟ اخلاق، مقاصد، اقدامات، اعادہ. یعنی مقاصد کا طے کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن،
ہربرٹ اسپینسر نے کتنے اقدامات کا ذکر کیا ہے؟ 4 3 5 2 5۔ پہلا اقدام کون سا ہے؟ تیاری، پیشکش، تفہیم، اعادہ۔ فرسٹ کون سا ہے؟ پریزنٹیشن یعنی تیاری۔ لیسن پلان میں سب سے اہم اقدام کون سا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ، تفہیم، پیشکش، اعادہ، تفہیم، بلند خوانی۔ تو تفہیم ہے۔ تدریس کے دوران کون سے اقدام پر امدادی ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کس کا؟ تدریس کے دوران تمہید کا، محرکہ، اعادہ، تفہیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کمرے جماعت میں سب سے اہم امدادی ذریعہ کون سا ہوتا ہے؟ تختے سیاہ، چارٹ، ماڈل، درسی کتاب۔ سب سے پہلے یعنی سب سے اہم امدادی ذریعہ کر بلیک بورڈ ہوتا ہے، تختے سیاہ۔ تفہیم کے سوالات اس طرح ہونی چاہیے: مختصر اور مربوط، طویل، غیر مربوط، معروضی۔ کیسے ہونی چاہیے؟ مختصر اور مربوط ہونی چاہیے۔ طلباء کی توجہ سبق کی طرف مبذول کروانے کے لیے معلم کو چاہیے کہ کون سا اقدام اٹھائے اس کے ساتھ، یعنی طلباء کے ساتھ: تمہید، محرکہ، اعادہ، اعلان سبق۔ بچوں کو سبق کی طرف راغب کروانے کے لیے ٹیچر کو کیا چاہیے؟ موٹیویشن کرانا ہوتا ہے۔ بلند خوانی کا مقصد یہ ہوتا ہے زور سے پڑھنا، یعنی پڑھنا، روانی، صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی، تغیر لحن۔ تو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کرنا بلند خوانی کا مقصد ہے۔ گھر کے کام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہوم ورک کس لیے دی طلباء کو؟ اکتساب کو مستحکم کرنا، گھر پر فرصت کے وقت کا استعمال کرنا، والدین کو مرغوب کرنا۔ 1 اور 2۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے 1 اور 2۔ ہوم ورک کیسا ہونا چاہیے؟ بچہ بغیر کسی مدد کر سکے، بچہ گھر میں مدد لے کر سکے، بچہ مدرسے میں ساتھیوں کے ساتھ کر سکے، بچہ معلم سے پوچھ کر سکے۔ ہوم ورک بچہ کیسا کرنا ہے؟ بغیر کسی کی مدد کے کر سکے۔ خاموش مطالعہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ طلباء میں ذوق خوانی کی صلاحیت پیدا کرنا، خاموش رہنے کی عادت ڈالنا، تلفظ کی مشق، ہجے کی مشق۔ تو اس کا صحیح آنسر کیا ہوتا ہے؟ طلباء میں ذوق خوانی کا صلاحیت پیدا کرنا۔ تختے سیاہ پر لکھنے کا صحیح طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ تلفظ واضح اور خوشخط ہو، غیر ضروری الفاظ نہ لکھیں، مضمون سے متعلق لکھیں، بے ترتیب اس سے نہ لکھیں۔ تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ تلفظ واضح ہونا اور خوشخط ہونا چاہیے۔ الفاظ کے معنی بتانا اس لیے ضروری ہے طلباء کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہو، طلباء کے معلومات میں اضافہ ہو، طلباء کو پڑھنے میں آسانی ہو، تمام۔ اس کا صحیح آنسر طلباء کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔